بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر چینل کے قابل عزت قابل احترام پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق چشتی، جو کہ آج پھر آپ کے لیے سورۃ الانعام کی فضیلت و اہمیت لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آج میں آپ کو فضیلت سورۃ الانعام کی بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ بڑے غور اور توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے، اور اس کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا معمول بھی بنا لیں گے۔ تو دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے ہم اپنے موضوع کی جانب۔ نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی، اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الانعام 6 کی فضیلت و اہمیت۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الانعام کا جو نمبر ہے وہ 6 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورۃ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ سورۃ انعام کی 6 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الانعام میں 20 رکوع اور 165 آیات ہیں۔ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کو رد کیا گیا جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات تاجدار رسالت جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتے ہوئے فرشتوں کی ایک جماعت، جس سے زمین ہلنے لگی، آسمان کے کنارے بھر گئے۔ ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی زمین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا، سبحان ربی العظیم کہا، سبحان ربی العظیم کہا۔ سورۃ انعام قرآن مجید فرقان حمید میں سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کی بنیادی عقائد، جس میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا، وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شہادتوں کو رد پر عقائد اور حسی دلائل پیش کیے گئے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونا اور اعمال کی جزا ملنے کے دلائل سے ثابت کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضمون بیان کیے گئے ہیں، زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالی کے عذاب کے آثار دیکھ کر
ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ جانور ذبح کرنا اور ذبح شدہ جانوروں کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کو رد کیا گیا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، ظاہری اور باطنی بے حیائی سے بچنا، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنا اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ تو دوستو، آپ نے سماعت فرمایا آج سورۃ الانعام 6 کی فضیلت و اہمیت۔ تو میں امید کروں گا دوستو آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کریں گے اور کوشش کر کے اس کی تفصیل، اس کو اردو میں پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میری آپ سے نہایت ہی مودبانہ اور التجانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولیں، اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس بھی کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتا رہے اور آپ اسی طرح فائدے اٹھاتے رہیں۔ نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، توبہ اور استغفار بھی خوب کرتے رہیں، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھتے رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں پہ اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔